2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آئے عامر خان. آج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا، ضرور ہوگی. پھر اس کا میسج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا، میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے. تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں، 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے. تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے 4 بجے. 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی. 4:15 سے 10:15 تک 6 گھنٹے مسلسل. اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں. اور اس کے بعد ہم اٹھے، اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں. محبت. پھر ایک امتحان پڑ گیا. میں اجتماع میں تھا ریمنڈ کے پچھلے سال. اس کا میسج آ گیا میری فلم تلاش آ رہی، اس کی کامیابی کی دعا کرو. اب کیا کروں؟ جواب دینا بھی ضروری، دعا بھی نہیں ہو سکتی، کیا کروں؟ تو جب وہ میسج آیا تو میرے سامنے 10-12 علماء بیٹھے تھے. میں نے کہا بھائی یہ میسج ہے، اس کا جواب کل ہی ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے، کوئی جواب نہیں. میں سارا دن سوچتا رہا، مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا کہ جان بھی بچ جائے، جواب بھی چلے جائے. پھر اگلا دن بھی گزر گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں عصر کا وضو کر رہا تھا، ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا. تو میں نے فوراً بیٹھ کے اس کو میسج کیا کہ عامر بھائی جو کریٹو ہوتا ہے نا ذہن، یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے. تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا. اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے. اور میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا اس میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے، تم کریٹر ہو. اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. آپ کا بھائی. تو فوراً اس کا میسج آیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات ہوگی پھر میں تھا ہانگ کانگ. میں نے وہاں سے اس کو میسج کیا کہ وہ کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو، میسج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، کیونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا. اللہ کا فضل ہے میرا اکثر وقت مصروفیت میں ہوتا ہے. فون کرنے والے کو کیا پتا کہ میں کس حال میں بیٹھا ہوں. اور جب میں فون نہیں اٹھاتا ہوں تو مجھے فوراً فتویٰ آتا ہے متکبر ہو گئے ہو. میں وزیر اعلیٰ نہیں اس لیے میرا فون نہیں اٹھا. میں سعید انور ہوتا، جنید جمشید ہوتا، میں شہباز شریف ہوتا، میں پتہ نہیں پرویز الہی ہوتا، تو پھر تو تم میرا فون اٹھاتے. اس قسم کے میسج آتے ہیں پھر جو انتہائی تکلیف دہ ہوتے. کسی کی جو ذاتی زندگی ہے وہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے، اس میں انٹرفیرنس جو ہوتی ہے کہ میں کسی کی بات سنوں نہ سنوں، اللہ نے مجھے حق دیا ہے. پھر خاص طور پر آپ فون کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اگلا کہاں بیٹھا ہوا. اور اس نے بہت لوگوں کو بد اخلاق بھی کر دی ہے، بدتمیز بھی کر دیا ہے. اور کچھ ایسا فوبیا ہو گیا ہے. میں ٹوائلٹ میں نے سنا فون پہ گلاں کرتا بیٹھا، بس لین لگی اندر گلاں کرتا بیٹھا. اور یہ ہمارے جو سوداگر ہیں تاجر پاکستانی، یہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کر رہے، چک لو بیچ لو کر لو، اور بے وقوفوں پیشاب تو ٹھیک کر لو. ایک آدمی فون کان کو لگا تو دوسرے سے کھانا کھا رہے تھے. ارے اپنی جان کے دشمن نہ بنو کہ کھانا کھاتے ہو صرف کھانا کھاؤ، فون آف کر دو. بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، ٹرن بیوی تو پورا ہو گیا. آپ ان سے سبق سیکھو جو ہفتہ اتوار چھٹی کرتے ہیں، واقعی چھٹی کرتے ہیں، فون بھی ان کا آف ہو. تمہیں کون سا ہابڑا پڑ گیا ہے کہ سوتے ہوئے فون، بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے فون. کسی کی نجی زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں اس قدر دخل اندازی، یہ بدتمیزی کی انتہا ہے. چونکہ میں اس کا دکھی ہوں، اس لیے مجھے نہیں پتا یہاں تمہارا کیا دستور ہے، لیکن میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک نمبر سے 30 کالیں آ رہی ہیں. ایک دفعہ میں بھول گیا، فون بند تھا، میں رات کو نفلوں میں تھا. جب سلام پھیر کے بستر پہ آیا تو دیکھا 80 کال ایک نمبر سے آئی تھی.
1 نمبر سے 80. کسی کو بھی فون کرنا ہو، اگر تمہاری شناسائی ہے ٹھیک ہے جب مرضی کرو، لیکن اس کا بھی ٹائم دیکھو. وہ تم کسی تمہاری شناسائی نہیں، آدمی مصروف ہے، اس سے اجازت تو لے لو، میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. ملاتے جا رہے رات 12 کو فون کھلا رہے گا. انسان ہے کوئی 1:30 بجے کے قریب ٹن میری آنکھ کھل گئی. میں کہا کوئی مصیبت میں ہوگا جو آپ فون کر رہا ہے؟ جی مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا تھا تو ٹوائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ تو مجھے 1:30 بجے یہی یاد آتا ہے. فون میں بہت دکھی کیا ہے لوگوں. اس کے آداب سیکھ. جس دن چھٹی ہو فون بند کر، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو فون بند کر، اپنے بچوں کو ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو، ان کا حق ہے یہ. وہ میرا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، وہ فون بند نہیں کر سکتا ہے. پتہ نہیں کب کوئی ایمرجنسی آ جائے. کب تو میں جب اس کے گھر آتا ہوں تو میں اپنی بھابھی بیچاری کی بے بسی دیکھتا ہوں. وہ لگی ہوتی ہے کبھی موڈ میں کبھی ضرورت میں، اوپر سے ٹن تو بیچاری کا وہ پار آ جاتا ہے. لیکن وہ بھی جانتی ہے کہ بیچارہ بے بس ہے، کہ چونکہ ہارٹ کا مرض ایسا ہے کہ ہر وقت ایمرجنسی ساتھ لگی ہوئی، تو انتہائی ڈسٹرب ہے بیچاری وہ خامد کے فونوں سے. تو میں نے اسے میسج کیا کہ میں طارق جمیل ہانگ کانگ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. میں ہمیشہ اسے اب بھی میرا فون پہ رابطہ ہے، میں پھر اسے میسج دیتا ہوں میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. اگر اس کا جواب نہ ہے پھر میں نہیں کرتا. کبھی وہ خود کر لیتا ہے، کبھی وہ میسج دے دیتا ہے کہ کال کر. تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ گیا کہ میں اس وقت دلی میں ہوں، کانفرنس میں تھا، میں نے آپ کا میسج دیکھا تھا، میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں، ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا. تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی. میں بھائیو محبتیں بانٹو، نفرت تو پہلے ہی بہت پھیل چکی. نشہ پھیلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے سکتا. برے کو برا کہنا کون سا مشکل کام ہے؟ برے کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگانا، برائی سے نکالنا، کام تو یہ ہے. میں نے بہت لمبی بات کر دی، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. مجمع بھی بہت زیادہ ہے، مستورات بھی ہیں، اور اس کے ذریعے سے آگے پتہ نہیں کہاں کہاں پیغام جا رہا ہے. اور ہر گھر کا یہ روگ ہے کہ دل پھٹے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے 2 چیزیں، ایک زبان کا غلط استعمال ہے، ایک دل کا بغض ہے. 2 پہ قابو پالو. زبان پہ قابو پانا سیکھو، چونکہ اونچ نیچ ہمیشہ رہے گی. اور اپنے دل کو بغض سے دھونا سیکھ لو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں بھی جنت کا مزہ چکھائے گا اور آگے بھی جنت کا. میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تو ساس بنے گی. ماں ہو کر تو ہر ماں بچوں پہ فدا ہوتی ہے. جس دن تو بہو گھر میں لائی اور اس کے ساتھ تو نے بیٹی والا معاملہ کیا تو پھر میں تیرے اخلاق کو سلام کروں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس نے اس کو تیسری بیٹی بنا، میری 2 بیٹے نے اس کو تیسری بیٹی بنائی. اور میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو میرا اور تیرا یوسف کی بیوی پر کوئی حق نہیں. میرے بڑے بیٹے کا نام، میں کہا تیرا اور میرا آنے والی پر کوئی حق نہیں ہے. وہ ہمیں پوچھے اس کا احسان ہے، وہ نہ پوچھے تو کبھی اسے گلا نہ بنانا، کیونکہ اس کے ذمہ کوئی. یوسف کے ذمہ ہے تیری میری خدمت کرے، حال پوچھے، لیکن اس کی بیگم کے ذمہ تیرا اور میرا کوئی حق نہیں. تو اللہ کے فضل سے اس کو نبھایا. میں تو ویسے ہی باہر رہتا ہوں بہت کم، میں تو اپنے بچوں کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں، تو مجھے تو موقع نہیں ملتا ہے، لیکن اس نے اس کو نبھایا اللہ کے فضل و کرم سے. تو اپنے گھروں کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو چیزوں سے نہیں بنتے گھر خوبصورت، رویوں سے گھر خوبصورت بنتے. ڈیلنگ سے، بول سے. میٹھا بول دلوں کو جیت لیتا ہے اور ایک کڑوا بول دلوں میں آگ بھر دیتا ہے.
تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے اور بیان بھی 2.5 گھنٹے تک ہو چکا ہے. میں آپ سب بھائیوں سے ایک تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ایمانی زندگی کو سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں وقت لگانے کی نیت کرو. کرتے ہو نا سارے؟